اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایسی شجاعت اور بہادر خاتون کے بارے میں بتا رہی ہوں جو شجاعت والی زیادہ کہتے ہیں، جس کو جو ظلم سہ کر ظلم کو مٹانے والے اور ظلم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے والی خاتون تھی۔ جی ہاں، آپ کا جو پیدائش ہے 5 جمادی الاول اور 6 ہجری، اور کوئی کہتے ہیں 1 شعبان 6 ہجری کو آپ اس دنیا میں آئیں، اور آپ سمجھ چکے ہوں گے خاتون جنت کی پیاری سی بیٹی، حضرت علی کی لاڈلی بیٹی اور حسن حسین کی پیاری بہن تھے، اور آپ حضرت جعفر کے فرزند عبداللہ سے آپ کی شادی ہوئی تھی، اور جی ہاں، آپ سمجھ چکے ہوں گے وہ تھی بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ 7 برس کی تھی، خاتون جنت اس دنیا سے جا چکی تھی، تب آپ کو بہت ہی غم تھا۔ اس کے بعد پھر حضرت علی اس دنیا سے گئے، آپ کو غم تھا، اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اس کا بھی غم تھا آپ کو، اور پھر حضرت حسین کے ساتھ آپ نے کوفہ کی طرف چل دیے، جہاں پر کئی لوگ شہید ہو چکے تھے، اپنے بھائی بہن سب لوگ شہید ہو چکے تھے، تھوڑی سی بیبیاں بچ چکی تھی اور کئی بچے یتیم ہو چکے تھے۔ آپ نے رو رو کر ان یتیم بچوں کو سنبھالتی، کبھی آپ سجاد بچ چکے تھے، سجاد کو سنبھالتی، اور پھر وہاں سے یزید نے آپ کو گھسیٹ کر اپنے زنجیروں میں باندھ کر آپ کو شام لے کر آیا، تب بھی آپ پردے میں تھی اور اپنے بالوں کو منہ پر ڈھکا چکی تھی، اور اپنے بدن کو ایک بالکل ہی سیف پردے میں رہ چکی تھی، کیونکہ جتنے بھی حسین کے جتنے بھی بیٹی تھے اور جتنے بھی آپ کے بیویاں تھے، آپ سب لوگ پردے کے بہت پابند تھے۔ کبھی کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ حضرت بی بی زینب کیسے ہیں، حضرت خاتون جنت کیسے ہیں، حضرت بی بی کلثوم کیسے ہیں، سب لوگ پردے میں رہتے تھے، یہاں تک کہ بعض لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ گھر میں کوئی ہے یا نہیں ہے۔ تو اس طرح سے آپ لوگ اپنی زندگی کو بسر کرتے تھے، اور اتنے ہمت والے اور بہادر اور شجاعت والے خاتون بھی تھے۔ اور جب آپ کو یزید نے پکڑ کر زنجیروں سے بہت ہی ایذا پہنچا کر آپ کو شام میں لے کر آ کر کھڑا کر دیتا ہے، تب حضرت سجاد نے کچھ خطبہ دینا چاہتے تھے، تو یزید نے انہیں روک دیا خطبہ دینے سے۔ بی بی زینب نے کہا، اگر روکو تو دیکھو، اگر روکے تو دکھاؤ ان کو، اگر کوئی روکے گا تو مجھ سے بڑھ کر پھر کوئی نہیں ہوگا۔ یعنی زینب نے خطبہ دینا شروع کر دیا اور کہا کہ دیکھو یزید، جب تم اہل بیت کو اتنا ستائے، تم پوری دنیا میں لعنت والے ہوگے، تم لعنتی ہوگے، تم ہم کو بہت ستا چکے ہیں، اور تم دیکھنا ہمارے اہل بیت کا خاندان روشن ہوگا، اور ہم لوگ کیسے ہیں آپ کو معلوم ہے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نانا کی امت میں سے ہیں، ہم کو جتنا ستائے گئے تم کو اتنا لعنت بھی ہوگی۔ یعنی بی بی زینب وہاں پر بہت ہی بہادری کا وہ دکھایا اپنا، اور یہاں تک کہ بی بی زینب کے بہت سارے قصے ہیں اس میں۔ بی بی زینب کی نکاح ہے، بی بی زینب خطبہ ہے، بی بی زینب کس طرح سے حضرت علی سے بات کیے تھے، بابا میں اکیلی ہوں اور میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، صرف سجاد ہیں جو بچ چکے ہیں، باقی کے سب چلے گئے ہیں بابا، لیکن جب بھی وہ ہمت نہیں ہاری اور یزید کے سامنے پورا خطبہ دیا۔ کس طرح سے خطبہ دیا، کوئی کہتے ہیں ان کو یزید کو بددعا بھی دی گئی، کیونکہ وہ اسی کے قابل تھا، کیونکہ وہ بہت ہی گندے قسم کا آدمی تھا، اور کتنا سب کو کس طرح سے وہ ستا کر شہید کیا اس نے۔ تو انہوں نے جہاں بھی بی بی زینب جہاں بھی جاتی، اور وہاں وہ جتنے بھی شہید ہو گئے، اپنے بھائی بہن جتنے بھی بھائیاں اپنے شہید ہو گئے، اس سب کے بارے میں بی بی زینب جہاں جاتی وہیں قصہ بیان کرتی۔ وہ دیکھ کر یزید کو رہا نہیں گیا، وہاں سے بھی جہاں پر جاتی وہاں سے آپ نکالے گئے، آخر میں آپ شام میں آئے، اور پھر وہاں پر آپ نے پھر سے اہل بیت کے بارے میں، شہیدوں کے بارے میں پھر سے بتایا۔ پھر آپ جہاں پر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جھاڑ سے ان کا سر لٹکایا گیا تھا، وہاں پر آئے، اور وہیں پر آپ کا وصال ہو چکا تھا، اور اتوار کا دن تھا اور شام ہو چکی تھی۔ آپ وہاں سے
وہیں پر بیٹھے رو رہے تھے اور حسین کی یاد میں آپ آنسو بہا رہے تھے اور کہہ رہے تھے حسین میں اکیلی ہو چکی ہوں اور کوئی نہیں ہے۔ تبھی آپ اتوار کی رات رجب میں آپ کا وصال ہو گیا اور آپ وہاں سے پھر شام میں لے کر آئے اور وہیں پر آپ کی تدفین ہوئی۔ اور میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ اتنا پردے میں رہ کر اور اتنا بہادر یعنی شجاعت پسند طریقے سے ظلم کو مٹایا، اور یزید اتنے قاتلانہ گندے آدمی سے بھی آپ ڈرے نہیں، ہمت سے آپ پورا خطبہ دیے بغیر وہاں سے ہلے نہیں، اور اتنے لوگوں کو اپنے ہاتھ سے تدفین کیے، سب پردے میں رہ کر کیے۔ آج کے دور میں جو لڑکی کہیں جانا چاہتی ہے تو پردہ کرنے میں شرماتی ہے، اور پردے والی خاتون کو بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتی، یہ صرف گھریلو ہے، یا پردہ کرنا اچھی بات نہیں ہے، یہ سوچتی ہے، لیکن یہ سب غلط ہے۔ ہم پردے میں رہ کر بھی، ہم چاند پہ جا کر بھی ہم پڑھائی کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔